سائنسدانوں کی اکثریت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو سائنسی نظریے کے طور پر کیوں قبول نہیں کرتی؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آج کل انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر بہت بحث ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں بہت بڑا حلقہ ہے جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو ارتقاء کے نظریے کے متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن سائنس کیوں نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا سائنس کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا، رائٹ؟ کیسے ہم یہ معلوم کریں گے کہ کوئی بھی دعویٰ سائنسی دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سائنس نے خود طریقہ کار متعین کر رکھا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ فالسیفائبل ہے، یعنی فالسیفائبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ ایسا ہے جس کو پرکھا جا سکے، اور اگر وہ غلط ہے تو تجربات سے اسے غلط ثابت کیا جا سکے، وہ سائنسی دعویٰ ہے، رائٹ؟ اگر میں کہوں کہ میرے پاس یہ ایک پاؤڈر ہے، یہ شیشے کا بنا ہوا ہے پاؤڈر، یعنی شیشے کو پیس کے پاؤڈر بنایا، تو یہ اب غلط دعویٰ ہوگا کیونکہ میرے پاس کوئی پاؤڈر نہیں ہے، یا یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی پاؤڈر ہے، یا مثال کے طور پر میں آٹا میرے پاس ہو اور میں یا میدا ہو، میں کہوں کہ یہ شیشے کا چورا ہے، رائٹ؟ اب یہ غلط دعویٰ ہے، لیکن یہ ایک سائنسی دعویٰ ہے، کیونکہ آپ اگر چاہیں تو اس کو لیبارٹری میں جا کے پرکھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ پیسا ہوا شیشہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو سائنسی دعوے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی ٹیسٹ کر کے انہیں غلط ثابت کیا جا سکے اگر وہ غلط ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا اگر یہ دعویٰ ہم کوئی کہتا ہے کہ یہ سائنسی ہے، تو یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کو فالسیفائی کیسے کیا جائے گا۔ کیا کوئی ایسا شخص جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو سائنسی دعوے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا ٹیسٹ پرپوز کر سکتا ہے، تجویز کر سکتا ہے ایسے ٹیسٹ کی، جس سے ہم یہ معلوم کر سکے کہ اگر اس ٹیسٹ کا جواب پازیٹیو آیا تو اس کا مطلب کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر موجود ہے یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن درست ہے، اور اگر اس کا جواب نیگیٹو آیا تو اس کا مطلب کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن درست نہیں ہے۔ ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے یہ اصل میں اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو یہ امپورٹڈ آئیڈیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اب یہ جو آج کل انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو بات چل رہی ہے، یہ امپورٹڈ آئیڈیا ہے۔ یہ پچھلے 30-40 سال میں امریکہ میں جو عیسائی کریشنسٹ حضرات ہیں انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں۔ امریکہ کا آئین یہ کہتا ہے کہ حکومت کسی بھی مذہب کو زبردستی اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی کسی قانون میں کوئی مذہبی پہلو نہیں آ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی امریکہ کا جو آئین ہے وہ سیکولر آئین ہے۔ امریکہ جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ سیکولر کا مطلب مذہب دشمنی نہیں ہوتا۔ سیکولر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے معاملات میں، یعنی حکومت کے معاملات میں مذہب کسی طریقے سے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مذہب لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، رائٹ؟ تو اب کریشنسٹ حضرات، عیسائی کریشنسٹ حضرات آج سے 40-50 سال پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کریشنزم کو سائنس کریکولم میں باقاعدہ ایک تھیوری کے طور پر پڑھایا جائے، رائٹ؟ تو کچھ ٹیچرز نے، کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کی مطلب پیرنٹس نے اس کی مخالفت کی، اور یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اور کورٹ میں پھر یہ یعنی بہت اوپر تک، یعنی سپریم کورٹ تک گیا۔ یا میں اپنی یادداشت سے یہ بتا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر درست نہ، مجھے اب یاد نہیں سپریم کورٹ تک گیا تھا یا نہیں گیا تھا، لیکن بہرحال کورٹ میں گیا تھا، رائٹ؟ اور کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کریشنسٹ سائنس نہیں ہے، کریشنزم سائنس نہیں ہے، کریشن سائنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور چونکہ کریشنزم ایک مذہبی آئیڈیا ہے، اسے حکومتی طور پر کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جا سکتا۔ آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، رائٹ؟ پرائیویٹ اسکول میں جیسے چرچ کا اسکول ہے یا مسجد کا اسکول ہے، اس میں آپ کو بالکل آزادی ہے، آپ کریشن پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جو کریکولم ہے، جو سرکاری اسکول ہیں، حکومت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک مذہبی عقیدے کو سائنس کے کریکولم میں شامل کرے۔ تو اس میں کریشنسٹ یہ کیس ہار گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا،
اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کون ہے، یعنی اللہ کا یا خدا کا نام نہیں لیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی، وہ پھر انہوں نے یہ جو مسئلہ تھا یہ کورٹ میں گیا، کورٹ میں پھر مطلب ایک عرصے تک یہ چلتا رہا اور دونوں طرف سے ایکسپرٹس آئے، اور کورٹ میں ان دی اینڈ کورٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کریشنزم کی ہی ایک صورت ہے، اور وہ فیصلہ ایک تو خیر یہی تھا کہ مطلب سائنس کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتا، یعنی اس جج نے بالکل صاف طور پہ لکھا تھا کہ سائنس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اپوز کر رہے تھے اس کو، یعنی کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو، انہوں نے باقاعدہ وہ ڈاکومنٹ پیش کیے جن میں کریشنسٹ جو پہلے کیس ہار چکے تھے ان کا ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بجائے خدا کا نام لینے کے اس کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن رکھا دیں، اور وہ پہلے جو ڈاکومنٹ تھا جس میں کریشن کا اور گاڈ کا ذکر تھا، وہاں پہ کریشن کا لفظ کاٹ کے اس کی جگہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن لکھ دیا، باقی سارا ڈاکومنٹ وہی تھا۔ تو انہوں نے وہ پرانا اور نیا ڈاکومنٹ دونوں کورٹ کو دکھایا کہ دیکھ لیں یہ وہی ڈاکومنٹ ہے، اور یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو شوشہ ہے یہ ایک وہ آرگنائزیشن ہے آنسر ان جینیسس، یعنی جینیسس بائبل کو کہتے ہیں، عیسائی بائبل کو، تو وہ ایک عیسائیوں کی ایک آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیت کو اسکولوں میں لایا جائے، حالانکہ آئینی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، رائٹ؟ تو کورٹ کو یہ ثابت کیا کہ یہ ڈاکومنٹ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو ڈاکومنٹ ہے یہ وہی ڈاکومنٹ ہے جو پہلے کریشن سائنس کا تھا، اس میں صرف کریشن سائنس کی جگہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن لگا دیا۔ تو بہرحال کورٹ کا ڈیسیجن یہ تھا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے یہ بھی ایک غیر سائنسی مفروضہ ہے، اس لیے یہ اس کو سائنس کے طور پر نہیں پڑھایا جا سکتا، رائٹ؟ تو یہ تو لیگل اور ہسٹوریکل پہلو ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سائنس کی، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا چونکہ اس کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سائنس کا حصہ نہیں ہے، رائٹ؟ کیونکہ سائنس کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ ہم میکینزم ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں پاکستان میں جو لوگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو پروموٹ کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی پوچھ لیجئے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کون ہے، وہ ظاہر ہے وہ بات کریں گے اللہ کی، تو یہ مذہبی وہ ہے، تو یہ سائنس میں مذہب لانے کی کوشش ہے۔ اور میں ہمیشہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ سائنس میں اگر آپ مذہب کو لے کے آئیں یا مذہب میں سائنس کو لے کے آئیں، یعنی سائنس اور مذہب کو ملائیں، تو جو باقی بچتا ہے وہ نہ سائنس ہوتی ہے نہ مذہب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو سائنس میں بھی ڈنڈی مارنی پڑتی ہے، مذہب میں بھی ڈنڈی مارنی پڑتی ہے، رائٹ؟ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم عقائد کو اور سائنس کو الگ الگ رکھیں، سائنس کو دیانتداری سے عین اسی طرح پڑھائیں جس طرح سائنسدان کہتے ہیں، مذہب کو عین اسی طرح پڑھائیں جس طرح مذہبی علماء کہتے ہیں، اور پھر یہ ہر شخص پہ چھوڑ دیں کہ وہ ذاتی طور پر ان کو کیسے بیلنس کرتا ہے، رائٹ؟ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں، میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں مذہب کو اور سائنس کو کیسے بیلنس کرتا ہوں، لیکن میں پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں مذہب اور سائنس میں ظاہری اختلاف لگتا ہے تو ہم میں تھوڑی سی انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہونی چاہیے، تھوڑی سی کثر نفسی ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے سائنس کی سمجھ نہیں ہے، مجھے مذہب کی سمجھ نہیں ہے، مجھے ان دونوں کی سمجھ نہیں ہے، اور یعنی یہ ضروری نہیں کہ واقعی ان میں سے ہمیں ایک کو چھوڑنا ہے، ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اس ریئلائزیشن کے ساتھ اور اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم اس کو ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں، رائٹ؟ کسی چیز کو ریزالو نہ کر لینا یا ریزالو کرنے کی قابلیت نہ ہونا، اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم دونوں کو ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں، اور ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریزالو دس۔ لیکن کریشنسٹ حضرات جو ہمارے ہیں ان کے اکثر دلائل وہ سائنس کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، وہ اکثر مذہب کے بارے میں بھی غلط بیانی کرتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جذباتی بنیادوں پر ان کے بیانات کو قبول نہ کریں،
ان پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ وہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ سائنس واقعی ہی کہتی ہے. رائٹ, کوٹ مائننگ جو ہے وہ سائنس نہیں ہوتی. ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سائنس کو پڑھیں اور خود یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سائنس کیا کہتی ہے. اس بات پر یقین نہ کر لیں کہ اگر قدیر قریشی نے کہا ہے تو یقیناً یہ سائنس ہوگی. اس بات پر یقین نہ کر لیں کہ اگر یہ راجا صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ سائنس ہوگی. اس بات پر یقین نہ کر لیں کہ کسی کریشنسٹ نے سائنس دکھایا تو یہ سائنس ہوگی. ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم سائنس کو خود پڑھیں. تو اس قسم کے مسائل میں بہتر یہ ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں, جذباتی فیصلے نہ کریں, سائنس اور مذہب کو الگ الگ رکھیں, اور یہ امید رکھیں کہ مستقبل میں جب ہمیں سائنس کی بھی بہتر فہم ہوگی, مذہب کی بہتر فہم ہوگی, تو شاید یہ مسئلہ مستقبل میں ریزالو ہو جائے.